السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے نصف تک پڑھ لیا تھا، آخری کلمہ ہمارے پاس ثم الیہ یرجعون تھا، اور اس کے بعد اگرچہ دو کلمات ان ینزل اور ان ینزل، اور اسی طرح ایک دوسرا کلمہ جو ہے صراط، یہ موجود تھے، لیکن یہ کلمات ہم اس سے پہلے کئی بار جو ہے پڑھ چکے ہیں، لہذا ان کی توجیہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے جو کلمات بار بار آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت کو بچا سکیں۔ جی، اس کے بعد اگلے صفحے پر ہمارے پاس کلمہ ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب جو چیز ان کو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس چیز کو بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تو اب یہ جو فتحنا ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، فتحنا فتح یفتح سے ثلاثی مجرد، اور فتحنا فتح یفتح باب تفعیل سے، تو معنی دونوں کا ہی کھولنا ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد میں مطلق کھولنے کا معنی ہے، لیکن باب تفعیل میں جا کر اس کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جائے گا کہ زیادہ کھولنا یا مکمل کھولنا۔ تو اس میں آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، اور فتحنا ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے، یعنی مبالغے کے ساتھ جو ہے اس میں مبالغے کے ساتھ اس کا معنی کیا جائے گا، مکمل طور پر ہم نے سارے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے یصدفون اور یزدفون، تو یہ لفظ تصدیق ہو یا یصدفون ہو، تصدیہ ہو، یصدر الناس ہو، اس طرح کے جتنے کلمات جن کے اندر صاد اور زا کا اشمام دونوں طرح کی قرات موجود ہے، تو یہ دراصل لغات ہیں۔ قبیلہ قریش جو ہے وہ ان تمام کلمات کو خالص صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، قریش کے لوگ اس کو خالص صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ قبیلہ قیس جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا زا کا اشمام دے کر یزدفون یا تصدیق الذی تصدیہ فصدہ قصد السبیل، یہ جتنے الفاظ ہیں زا کا تھوڑا سا اشمام کر کے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے فلا خوف علیہم، فلا خوف علیہم، تو یہ بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے پیچھے، اگر اس کو لائن فی جنس شمار کیا جائے تو یہ فلا خوفہ ہوگا، اور اس کو لا ما ولا مشابہ بلیسا میں سے شمار کیا جائے تو فلا خوف ہوگا۔ پھر آگے کلمہ ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ آپ ان لوگوں کو نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ اگلے پیج پر جو ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو الغدات جو ہے یہاں ہو یا جہاں پر بھی موجود ہو، اس کے اندر بھی دونوں لغات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو الغداتی، یہ واو جو ہے اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے، اصل میں یہ غدواتی ہی تھا، تو جو الغداتی قرات ہے اس میں واو کو الف سے تبدیل کر کے تعلیل کر کے پڑھا گیا ہے، جبکہ غدواتی کے اندر جو واو ہے وہ اس کی اصلی واو ہے، اور غدواتی میں اس کی تعلیل نہیں کی گئی۔ تو اگر تعلیل کے ساتھ پڑھیں تو غداتی ہوگا، اور بغیر تعلیل کے پڑھیں تو غدواتی ہوگا، معنی جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، صرف یہ گرامر کا مسئلہ ہے کہ بعض لغوی جو ہیں وہ تعلیل کر کے پڑھتے ہیں اور بعض لغوی بغیر تعلیل کے ہی پڑھتے ہیں۔ تو ترجمہ دونوں کا ایک ہے، جس کو نماز فجر سے لے کر طلوع شمس کا جو درمیانی وقت ہے اس کو صبح کا وقت، اس کو غدات یا غدوہ کہا جاتا ہے۔
उसके बाद फिर आगे कलमा है फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर लिया है। अन्नहु मन आमिल मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, कि बेशक जिसने भी ने बुरे अमल किए जहालत में, फिर उसने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, बेशक अल्लाह उसको बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो इन दोनों जगहों पर दो दो किराआत हैं, अन्नहु और इन्नहु, इसी तरह फ अन्नहु और फ इन्नहु। तो पहले अन्नहु को हम देखते हैं। अगर अन्नहु को ये जो कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा यहाँ पे वक़्फ़ कर लें तो अन्नहु जो है ये जुमला मुस्तानिफा होगा, यानी इब्तिदा जुमला मुब्तदिया होगा, इसको इब्तिदा में होने की वजह से इन्नहु पढ़ा जाएगा, इब्तिदा में होने की वजह से इसको इन्नहु पढ़ा जाएगा। जबकि जब अन्नहु देखा जाए तो अन्नहु में अन्नहु मन अमिल मिनकुम माक़बल जो लफ्ज़ है अर्रहमा, ये फिर उससे बदल होगा, यानी अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर लिया है। उस रहमत की शक्ल ये है कि अन्नहु मन अमिल मिनकुम, तो अर्रहमा जो है ये मुबदल मिनहु होगा और अन्नहु ये उसका बदल होगा। तो वाज़ेह बात है कि जो मुबदल मिनहु और बदल होता है, बदल बाद में आता है, वो इब्तिदा नहीं होती, जुमला का पहला कलमा नहीं होता है। तो जब इसको बदल बनाएंगे तो ये अन्नहु होगा, और अगर अर्रहमा पे वक़्फ़ कर देंगे और आगे से जुमला मुस्तानिफा शुमार करेंगे तो फिर ये इन्नहु होगा। इसी तरह जो आखिर में है वो भी फ़अन्नहु फ़इन्नहु, उसमें भी यही वजूह है कि अगर इसको फ़इन्नहु गफूर रहीम, जब ये जुमला पूरा बन गया कि अन्नहु मन अमिल मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, तो ये जुमला करने के बाद फिर आगे नया जुमला है कि फ़इन्नहु गफूर रहीम, वाव मुस्तानिफा होगी कि वो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अगर इसको फ़अन्नहु पढ़ें तो फिर ये मा कबल की जो कलाम है ये उसकी जजा होगी। मा कबल की कलाम क्या है कि अन्नहु मन आमिला, मन आमिला ये मन जो है शर्तिया है। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा शर्त है और उसकी जजा क्या है फ़अन्नहु गफूर रहीम। तो अगर फ़ा को फ़ा जजाइया शुमार किया जाए तो ये फ़अन्नहु दरमियाने कलाम में होने की वजह से अन्नहु आएगा, क्योंकि दरमियाने कलाम में अन्ना होता है, इब्तिदाई कलाम में इन्ना होता है। और वाव फ़ा को मुस्तानफा शुमार किया जाए, नया जुमला शुमार किया जाए तो फिर ये इन्नहु आएगा इब्तिदा में होने की वजह से। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। इसमें एक तो है मुज़क्कर और मुअन्नस का मसला, कि ये जो यस्तबीना है इसको मुज़क्कर भी पढ़ा गया है और मुअन्नस भी पढ़ा गया है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ने की वजह यह है कि जब फ़ेल का फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तज़कीर व तानीस, वाले तस्तबीना वाले यस्तबीना। क्योंकि सबील जो है लफ्ज़ सबील ये मुअन्नस गैर हकीकी है, तो फ़ेल जो है तस्तबीना वाहिद मुअन्नस गैब का सीगा या यस्तबीना वाहिद मुअन्नस वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, दोनों तरह से जायज़। अब इसमें एक किरात जो है, इन दोनों किराआत में सबीलु जो है ये फ़ाइल होगा, फ़ाइल होने की वजह से मरफू होगा। और एक किरात इसमें भी ये भी है कि वाली तस्तबीना सबीलल मुजरिमीन, तो अगर ये वाली तस्तबीना में सबीला की किरात है तो फिर ये वाली तस्तबीना जो है ये वाहिद मुअन्नस गैब की बजाय वाहिद मुज़क्कर मुखातिब का सीगा होगा, और सबीला जो है ये उसका मफूल करार पाएगा और मफूल होने की वजह से ये मंसूब होगा। उसके बाद आगे कलमा है यकुस्सुल हक़ यख़ज़िल हक़, तो अल्लाह फरमाते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। यकुस्सुल हक़, अल्लाह जो है हक़ के किस्से बयान करता है, वह हुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो यकुस्सु जो है ये कस्सा यकुस्सु से है, किस्से बयान करना।
جس طرح اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر اچھے جو ہے اچھے قصے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ ہوگا کہ وہ اللہ حق کے قصے بیان کرتا ہے یا حق بیان کرتا ہے، اور اگر اس کو یقضی کہیں تو یہ قضاء یقضی فیصلہ کرنے سے ہے، اور ماں بعد میں جو وہو خیر الفاصلین ہے وہ بھی اس کے مناسب ہے۔ قرآن مجید میں ہے واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور آخر میں جو کلمہ ہے وہ بھی اسی کے مناسب ہے، وہو خیر الفاصلین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قصہ یا قصو بیان کرنا، قصہ بیان کرنا یا کوئی بھی چیز بیان کرنا، اور قضاء یا قضی کا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے توفت ہو اور توفاہ رسولنا وہم لا یفرطون۔ تو پہلے نمبر پر تو توفت ہو ہے، تو رسولنا جو لفظ ہے یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے، بلکہ یہ جمع مکسر ہے، رسول سے رسول، تو فعل کا فاعل اگر جمع مکسر ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو، دونوں حالتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ تو توفت ہو اس کو فوت کر رہے ہو، حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے گی، توفت ہو رسولنا، تو اسے ہمارے نمائندے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ فوت کر رہے ہوں گے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو توفت ہو مؤنث اور توفاہ مذکر کا صیغہ ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ اس میں فاعل اس میں ظاہر بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے رسلنا، تو یہ پیچھے گزرا ہے پہلے بھی، رسلنا گزرا ہے، اسی طرح صحد گزرا ہے، ثمر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کلمات اس طرح کے جتنے ہیں اس کے اندر در حقیقت یہ دو لغات ہیں۔ بنو تمیم اور دیگر کئی قبائل جو ہیں وہ درمیانے کلمے کو یعنی عین کلمہ کو ساکن پڑھتے ہیں، رسلنا، اور باقی قریش اور بنو قیس جو ہیں وہ اس کو رسولنا عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ تو لفظ ینجی جو ہے یہ انجا ینجی باب افعال سے ہے، اور ینجی جو ہے یہ نجا ینجی باب تفعیل سے ہے۔ تو ترجمہ ینجی اور ینجی دونوں کا ایک ہی ہے، صرف ینجی جو ہے باب تفعیل سے اس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے، باقی دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، باب جو ہے وہ بدلہ ہے اور اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا، من ینجیکم ہو یا من ینجیکم ہو۔ اور اسی طرح لفظ ہے آگے خفیہ، تو یہ خفیہ ہو یا خفیہ ہو، خفا یخفی باب ضرب یضرب سے، یہ بھی اس کے اندر دونوں لغتیں پائی جاتی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے عدوہ عدوہ یا اسوہ اسوہ، تو یہ دونوں لغات ہیں۔ اہل عرب اس کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے لئن انجانا، غائب کا صیغہ ہے کہ اگر اس اللہ نے ہمیں نجات دے دی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اگر اس کو اللہ کو خطاب کرتے ہوئے وہ کہیں تو وہ لئن انجیتنا، یعنی دعا کرتے کرتے وہ پھر اللہ کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات نہ دی تو ہاں اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس سے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ وہی آ گیا ہے قل اللہ ینجیکم ینجیکم، یہ اوپر گزر چکا ہے، اور اس سے اگلے صفحہ پر لفظ ہے ینسی
युनस्सियन्नका और युनसियन्नका। ये कलमा जो है ये भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी ये भी वही बिल्कुल बाब फ़आल और बाब तफ़ील का मामला है। अनसा युनसी से युनसियन्नका हो जाएगा, और नस्सा युनस्सी से युनस्सियन्नका हो जाएगा। और दोनों किराआत जो है उनका एक ही माना है। ये दोनों किराआत एक ही माना में हम माना इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद फिर आगे कलमा है कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीन फिल अर्ज़। उस शख्स की मानिंद जिसको छुआ हो शैतान ने ज़मीन में, हैरान लहू, वो हैरान फिरता हो। तो ये भी शयातीन जो है जमा मुकस्सर है, और जब फेल का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और जमा मुकस्सर हो, तो जिस तरह पीछे तवफ़्फ़त रुसुलना में गुजरा है और दीगर कई एक जगहों पे गुजरा है, तो फिर फेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। तो मुज़क्कर होगा इस्तहवा और मुअन्नस होगा इस्तहवत, इस्तहवतहु शयातीन। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा और आज़रु। तो लफ्ज़ आज़र जो है ये अजमी लफ्ज़ है और साथ साथ ये अलम भी है, और वो इसम जिसके अंदर जो सबब पाए जाए, अलम और उजमा, तो वो गैर मुनसरिफ होता है। अब ये आज़र लफ्ज़ जो है ये गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, लेकिन जब इसको आज़ारा पढ़ेंगे तो ले अबी ही, ये ले अबी ही से बदल होगा। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप, कौन सा बाप, क्या नाम उसका, आज़र, अपने बाप आज़र से कहा, आज़र से कहा। तो अबी ही जो है ये मुबदल मिन्हु है और आज़र उससे बदल है। तो बदल का इराब वही होता है जो मुबदल मिन्हु का होता है। तो ये महल्लन जो है यहाँ पर मजरूर ही है, अभी ही का बदल होने की वजह से महल्लन मजरूर है, लेकिन गैर मुनसरिफ होने की वजह से इसकी जर्री हालत जो है वो नस्ब के साथ आई हुई है। और अगर इसको आप आज़ारू कहें तो फिर यहाँ पर या हरफ निदा जो है वो महजूफ मानना पड़ेगा कि वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा या आज़रू, ए आज़र, यानी अपने बाप को मुखातब करते हुए मुनादा हरफ निदा के साथ। उसके बाद आगे जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है अतुहाजूनी और अतुहाजूनी। तो ये असल कलमा है अतुहाजूना, अतुहाजूना। तो इसके साथ फिर या मुतकल्लम लगाई गई है, और या मुतकल्लम जब लगाते हैं तो फिर एक नून जिसको नून विकाया का कहा जाता है वो नून भी लगा देते हैं। तो ये बन गया अतुहाजूननी, अतुहाजूननी। तो इस तरह की जब कुछ सूरत पैदा हो जाए तो फिर अहले अरब के यहाँ उसमें तीन लुगात पाई जाती हैं। एक लुगत तो ये है कि दोनों नून पढ़े जाएं, अतुहाजूननी। एक लुगत ये है कि दोनों नूनों का इदगाम कर दिया जाए, जैसे अतुहाजूनी, इदगाम हो गया। और एक लुगत ये है कि एक नून को हज़फ कर दिया जाए तो वो बन जाएगा अतुहाजूनी। यहाँ पर अगरचे दो ही किराआत हैं, लेकिन लुगत के एतबार से इसमें तीनों लुगात पाई जाती हैं। दोनों नून पढ़ना, नूनानी जूनानी, या दोनों का इदगाम कर देना जूनी, या एक नून को हज़फ कर देना जूनी, इस तरह। उसके बाद फिर आगे जो कलमा हमारे पास मौजूद है वो युनजिलु और युनज़्जिलु है, और ये पहले भी कई दफ़ा गुजर चुका है। उसके बाद फिर आगे है नरफ़उ दरजातिम मन नशा व तिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। ये हमारे दलाइल हैं जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की है उसकी कौम के खिलाफ। नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दरजात को जिसके हम चाहते हैं। तो अगर इसको दरजातिन मन नशा पढ़ें तो ये दरजातिन असल में नरफ़उ का मफ़ूल है। नरफ़उ हम बुलंद करते हैं दरजात। तो तनवीन जो है ये चूंकि जमा मुअन्नस सालिम का सीगा है, और जमा मुअन्नस सालिम की नस्बी हालत भी कसरा के साथ आती है। जैसे
हुन्न मुस्लिमातुन रईतु मुस्लिमातिन मररतु बिमुस्लिमातिन। तो ये मफूल होने के बावजूद इसका जो फतह है या इसकी जो नस्बी हालत है वो कसरा के साथ आई हुई है, दरजातिन। अब सवाल ये है कि ये दरजातिन और दरजाती क्यों है। तो जब इसको दरजातिन कहेंगे तो फिर ये है कि ये मुजाफ नहीं होगा माँ बाप की तरफ, अदम मुजाफ होने की वजह से इस पर तनवीन आ जाएगी। तर्जमा होगा हम बुलंद करते हैं दरजात मन नशाऊ जिसके हम चाहते हैं या जिसे हम चाहते हैं। और अगर इसको मुजाफ कर दिया जाए मन की तरफ, दरजाती मन जिसके दरजात हम चाहते हैं, इस तरह करके तर्जुमा होगा तो मुजाफ होने की वजह से फिर इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा दरजाती मन नशा, दरजाती मन नशा। उसके बाद आगे कलमा है वज़करिया और वज़करिया। तो ये इससे पहले भी कलमा गुजर चुका है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 में। तो वहाँ ये बयान किया था कि ज़करिया जो है ये अजमी कलमा है। तो जब कोई अजमी कलमा जो है वो अरबी के अंदर आता है तो अहले अरब बसा औकात तो उसके अंदर तब्दीली कर देते हैं और बसा औकात उसको उसकी असल हालत के मुताबिक ही पढ़ते हैं। जी, तो असल कलमा जो था वो जकरिया, जकरिया था, यानी बगैर हमजा के। तो जब ये अजमी से अरबी में आया तो बास चूंकि हरफ मद्दा की अदायगी जो है वो ज़रा मुश्किल थी, तो अहले अरब ने बाज अहले अरब ने इसके आखिर में हमजा बढ़ा दिया, जकरिया कर दिया। उसके बाद फिर आगे नाम है व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला वल यसआ व यूनुसा व लूता। वल यसआ ये भी अजमी नाम है। और जिस तरह ज़करिया के अंदर मैंने बताया कि अहले अरब जो हैं वो अजमी नामों के अंदर गुंजाइश और वुसात रखते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने इसको वल यसआ और वल लैसा दोनों तरह से इसको पढ़ा है। उसके बाद फिर आगे लफ्ज सिरात आ गया है, ये पहले भी गुजरा है। फिर आगे हमारे पास लफ्ज है इक़्तादी या इक़्तादी, इक़्तादी ही और इक़्तादी ही, इसमें 4 किराआत हैं। तो ये असल में था इक़्तदा यक़्तदी बाब इफ्तियाल से वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, हाँ वाहिद मुज़क्कर फ़ेल अमर का सीगा यक़्तदी से। तो यक़्तदी से जब फ़ेल अमर बनाते हैं, तक़्तदी था मुखातब का सीगा, तो फ़ेल मुज़ारे की ता को हरफ मुज़ारे को गिरा दिया और शुरू में हमज़ा वसली लगाया। तो तीसरा कलमा मकसूर होने की वजह से हमज़ा वसली जो है वो मकसूर होगा इक़्तदी, और आखिर से या को गिरा दिया। तो बसा औक़ात इसके आखिर में हाय सख्ता इसलिए ले आते हैं ताकि इसका आखिरी इराब जो है इक़्तदी का फ़बी हुदाहु मुक़्तदी वो जाहिर हो जाए। अगर यहाँ पे वक़्फ़ कर दिया जाए ना फ़बी हुदाहु मुक़्तद, तो फिर वो इराब पूरा नहीं होता। तो उस इराब की वजाहत के लिए आखिर में हाय सख्ता बढ़ा दी गई, जिस तरह के लम यतसन्नह, मालिया, सुल्तानिया, इस तरह के कलिमात में बढ़ाई गई है। और फिर इसमें जो हाय ज़मीर में सिला है, यानी इसको लंबा कर देना, या इक़्तदी ही या इक़्तदी ही, तो ये असल में हाय ज़मीर जो है उसकी वजाहत है कि हाय ज़मीर के नीचे ज़ेर है या उसमें सिला कर दिया गया है। तो ये सिर्फ ग्रामर का ही मामला है कि हाय ज़मीर को सिला के साथ भी पढ़ सकते हैं, हाय ज़मीर को सिर्फ एराब के साथ यानी ज़बर ज़ेर या पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बारे में मुख्तलिफ कवायद हैं, जिस तरह के हमने बाबु हायल किराया किरात के अंदर वो सारे कवायद पड़े हुए हैं। बाकी जो भी किरात हो, किसी किरात का तर्जमा जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, तर्जमा सबका एक ही है, इक्तिदा करें।
اقتدا یقتدی سے آپ اقتدا کریں ان کی ہدایت کی۔ پھر آگے کلمہ ہے یجعلونہ یبدونہ و یخفون، 3 کلمات ہیں، تینوں کے اندر مذکر اور تینوں کے اندر مؤنث، دونوں طرح کے صیغے جو ہیں وہ پڑھے گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تجعلونہ قراطیس، تجعلونہ قراطیس تبدونہ و تخفون کثیرا، یہ مخاطب کے تینوں صیغے ہوں گے۔ تو اس کی دراصل ما قبل کا جو لفظ ہے وہ اس سے پہلے قل من انزل الکتاب، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس نے کتاب نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو نور ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور بعد میں پھر جو الفاظ ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بعد میں بھی مخاطب کے صیغے ہیں اور شروع میں بھی قل جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو ان ما قبل اور ما بعد کے خطاب کو سامنے رکھ کر تجعلونہ قراطیس تبدونہ و تخفون، اس کو مخاطب کے صیغے سے ہی پڑھا گیا ہے۔ اور جب اس کو آپ غیب کے صیغے سے پڑھیں گے تو غیب کے صیغے سے پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی غیب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ اذ قالوا ما انزل اللہ، اذ قالوا ما انزل اللہ، اسی آیت کے بالکل شروع میں وما قدر اللہ کا قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، قالوا چونکہ غائب کا صیغہ ہے انہوں نے کہا، تو یہاں بھی غائب کے صیغے ہی استعمال کر لیے گئے۔ ترجمہ وہی ہے، غائب کا یا خطاب کا تھوڑا سا فرق پڑے گا کہ تم نے اس کو صرف چند ورق سمجھ لیا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ اس میں سے چھپا لیتے ہو۔ اور اگر غائب کا صیغہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو چند اوراق سمجھ لیا، وہ اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہیں اور بہت سارا حصہ جو ہے وہ اس کا چھپا لیتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو طرز عمل تھا اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے وَلِيُنذِرَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو ڈرائے بستی والوں کو، ام القریٰ کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو۔ تو وَلِتُنذِرَ میں جو خطاب ہے وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی تاکہ تو ڈرائے، یعنی کتاب کے ذریعے تو ڈرائے۔ اور اگر اس میں کتاب کو ہی مراد لیا جائے وَلِيُنذِرَ، تاکہ وہ کتاب ڈرائے، وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ وہ کتاب جو ہے وہ ڈرائے۔ تو اب اس کتاب کے ذریعے اللہ کے نبی ڈرائے، یعنی تو ڈرائے یا وہ کتاب ڈرائے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف نسبت کا فرق ہے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس تنہا تنہا اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی اور شفعاء نہیں دیکھیں گے جن کو تم اپنے بارے میں شرکاء سمجھتے ہو۔ لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان سارے جو رستے ہیں، اسباب جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں جو بینہ لفظ ہے یہ اصل میں ظرف ہے، لقد تقطع بینکم، تو اگر اس کو ظرف سمجھا جائے تو یہ پھر منصوب ہوگا لقد تقطع بینکم بطور ظرف، اس میں ظرف کے۔ اور اگر اس کو اس میں ظرف کی بجائے فاعل بنا دیا جائے تو پھر یہ ہو جائے گا لقد تقطع بینکم، پھر یہ ظرف نہیں ہوگا، ٹوٹ جائیں گے بینکم تمہارے درمیانی تعلقات، آپس کے جو تمہارے تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے المیتی، المیتی یہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ بھی دونوں لغات ہیں، بعض اس کو میت پڑھتے ہیں اور بعض اس کو میت پڑھتے ہیں، مخفف اور مثقل۔ اس کے بعد آگے ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ، اور اس نے بنا دیا ہے رات کو سَكَنًا، سکون کا ذریعہ۔
باعث سکون، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ تو اگر ہم وجعل اس کو فعل ماضی کہیں اور اس نے بنایا ہے اللیلہ رات کو، تو رات جو ہے وہ یہاں پر مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور اگر فالق الاصباحی کے وزن پر یا اسی کی مناسبت سے لے کر آئیں کہ فالق الاصباحی وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، وجاعل اللیل سکنا اور رات کو پرسکون بنانے والا ہے، تو اس صورت میں جاعل جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہوگا، جیسے فالق یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اللیل جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا، جس طرح فالق الاصباح میں اصباح جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا وجاعل اللیل۔ تو یہ جو فالق الاصباح کے ساتھ زیادہ مناسبت جو ہے وہ جاعل اللیل کی ہے، کیونکہ وہ بھی فاعل اور مضاف ہے اور یہ بھی فاعل اور مضاف ہے، اور وجاعل اللیل یہ ماضی، یہ اگرچہ معنی تو دے رہا ہے لیکن اس کی مناسبت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ایک جگہ ٹھہرنے کی ہوتی ہے مستقر، اور ایک جگہ امانت جائے امانت ہوتی ہے، یعنی سپرد کیے جانے کی ہوتی ہے، یعنی خبر۔ تو اس میں جو لفظ مستقر ہے یہ استقر یستقر باب استفعال سے ہے، اور مستقر یہ اس میں ظرف ہے، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، اور اگر اس کو مستقر کہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ ٹھہرنے والے، یعنی تم میں سے کچھ ایک جان سے پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ جو ہیں وہ رحم مادر میں ٹھہرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ثمری ہی ثماری ہی، تو یہ بھی بالکل وہ جیسے پیچھے کلمات رسول رسول صحت صحت، یہ جتنے کلمات یہ سارے کلمات ایک جیسے ہی ہیں، تو اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں بنو تمیم اور فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں بنو کنانہ، تو یہ بھی دو لغات ہیں، باقی ترجمہ اس کا ہے پھل، سمر جمع ہے پھل جو۔ پھر آگے ہے وَخَرَّقُوا وَخَرَقُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ انہوں نے اللہ کی شرکا بنا دیے، الجنہ جن، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیے ہیں، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور انہوں نے گھڑ لی تراش لی اس اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بغیر علم کے۔ تو خارا کا یخرقو باب ناصرہ ینصرو سے اس کا معنی گھڑ لینا تراش لینا، اور خرہ کا یخرقو باب تفعیل سے اس کا معنی بھی گھڑ لینا اور تراش لینا، لیکن جس طرح پیچھے کئی ایک ابواب میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ باب تفعیل کے اندر مبالغے کا ترجمہ پایا جاتا ہے، تو یہاں بھی ترجمہ میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ بیٹے اور بیٹیاں تراش لی یا کر لی، خراقوں میں مطلق تراش لیے یا بنا لیے، اور خرقو میں بہت زیادہ بنا لیے، مبالغے کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے درستہ اور درست اور درستہ، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ منکرین حق یہ نہ کہیں کہ تم نے کسی سے پہلے لوگوں کی خبروں سے سیکھا ہے، درستہ تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم آیات کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ تو اس میں جو سیگا ہے درستہ، یہ تو براہ راست اللہ کے نبی کو خطاب ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں درستہ کہ تو نے پڑھا ہے، درس یدرسو کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور جو دوسرا سیگا ہے دارستہ، یہ دارسہ یدارسو مدارسہ، اس کا معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرنا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ دارستہ کہ تو نے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا ہے، سکھا لیا ہے، کچھ ان کو سکھا دیا ہے، کچھ آپ نے ان سے سیکھ لیا ہے۔
اور اس میں اگر اس کو دارا ست پڑھیں تو پھر یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا، لیکن ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ ہم نے آیتوں کو پھیر دیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ دارا ست اس نے پڑھا ہے، اس نے سیکھا ہے۔ تو یہ دارا ست جو ہے یہ مذکر کے ترجمے میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے عدون اور عدون۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ آپ ان لوگوں کو گالی نہ دیں جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر بغیر علم کے۔ تو یہ جو لفظ عدون ہے اس میں دونوں قرات ہیں، اور یہ عدا یا عدو سے دونوں طرح کا مصدر استعمال ہوتا ہے، عدا یا عدو سے عدون اور عدا یا عدو سے عدون۔ تو یہ عدا یا عدو سے مصدر ہے، اور یہ دونوں طرح سے مصدر کے وزن آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کلمہ ہے وما یشعرکم، تو یہ جو یشعرکم ہے یہ پیچھے بھی گزر چکا تھا، جیسے یأمرکم، ینصرکم۔ تو یہ سارے جتنے کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں یہ اس میں لغات ہیں۔ اس کو ساکن پڑھیں، اس کو اختلاط سے پڑھیں، یا اس کو جو ہے آپ را کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو باریکم، یامرکم، تأمرکم، یشرکم، یہ سارے کلمات جو ہیں بنی تمیم، بنو اسد اور بعض اہل نجد وہ ساکن پڑھتے ہیں، اور بعض اہل عرب اس کو اختلاط سے پڑھتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ مکمل حرکت سے پڑھتے ہیں، ان معروف کلمات میں سے۔ اس کے بعد جو آگے کلمہ ہے وہ ہے انہا اور انہا۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں، تو اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضروری ایمان لے آئیں گے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشرکم، اور آپ کو کیا معلوم کہ انہا اذا جاءت، کہ وہ نشانی اگر آ بھی جائے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر جو انہا ہے اس میں انہا اور انہا، تو اگر تو انہا یشعرکم میں کلام کو مکمل کر دیں، آپ کو کیا معلوم، اور انہا جو ہے یہ نیا جملہ بنا لیں تو یہ پھر انہا ہوگا۔ اور اگر یشعرکم کلام کو ختم نہ کریں بلکہ انا کو اسی کا مفعول بنا دیں پورے جملے کو، وما یشعرکم انہا اذا جاءت، تو تمہیں کیا پتا کہ جب وہ آ جائے گی، تو یہ پھر پورا جملہ جو ہے یہ اس کا مفعول بن جائے گا یشعرکم کا۔ تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے پھر یہ حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہوگا، انہا بن جائے گا۔ اور لا یؤمنون پھر آگے دونوں قرات ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ غائب کے جو صیغے پیچھے گزرے ہیں، وہ اقسموا لیؤمنن وما یشرکم، تو غائب کے صیغوں کی مناسبت سے اس کو غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور یشعرکم، کم جو ہے ضمیر یہ مخاطب کی ہے، تو کم ضمیر کی مناسبت سے اس کو مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ مناسبتیں ہیں، اگر غائب کے صیغے جو ہیں اقسموا لا یؤمنون کو دیکھا جائے تو یؤمنون، اور یشعرکم کی ضمیر کو دیکھا جائے تو پھر یہ لا تؤمنون۔ اس کے بعد 8واں پارہ ہے، 8ویں پارے کا پہلا لفظ ہمارے پاس ہے قبالاً اور قبولاً۔ وحشرنا علیہم کل شیء قبولاً، اگر ہم ان کے پاس سب کچھ جمع کر دیں ان کے سامنے، ما کانوا یؤمنون، تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ما کانوا لیؤمنون۔ تو یہ بھی یہاں پر لغات ہیں، بنو تمیم پڑھتے ہیں قبولاً اور بنو کنانہ پڑھتے ہیں قبالاً، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، کسی چیز کو سامنے پیش کر دینا۔
پھر آگے منزل اور منزل، یہ کلمات بار بار گزرے ہیں، باب تفعیل اور باب فعال کا معاملہ ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، صرف باب تفعیل میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تو کلمت جو ہے یہ اس میں واحد اور جمع دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ہے صدق و عدل کے اعتبار سے، تو یہ جب مفرد کا صیغہ ہوگا تو یہ جنس کا معنی دے رہا ہوگا، یعنی کلمہ کی جنس، تو جو بھی کلمہ ہو سارے کلمے جو ہیں وہ اس کی جنس میں آ جائیں گے۔ اور اگر اس کو جمع کا صیغہ بولیں کلمات ربی کا، تو پھر اس سے مراد اللہ کی کلام کی تمام اقسام ہیں، جیسے وعدہ ہے، وعید ہے، ثواب ہے، عقاب ہے، فلاں فلاں، یعنی اللہ کے تمام کلمات مکمل ہو گئے، اور اللہ کا ایک کلمہ مکمل ہوا جو کلام پر ہی محیط ہے اور اس میں جنس ہے، یعنی ہر طرح کا ہر کلمہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ پھر آگے ہمارے پاس کلمہ ہے فصلہ اور فصلہ، جس طرح حرمہ اور حرمہ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو اس سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ اس اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، تو یہ غائب کا صیغہ ہوگا اور معروف کا ہوگا، جس میں فاعل جو ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ ہوگا، ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی۔ اور اگر اس کو مجہول بنا دیا جائے تو پھر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ تو حرام کیا گیا ہے یا اس نے حرام کیا ہے ایک ہی معنی میں ہے، کیونکہ حرام کیا گیا ہے اس میں واضح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی حرام کیا گیا ہے، اپنے آپ وہ حرام نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلمہ ہے الا مز تم الی، اور الا مز تم الی، تو از تم اور از تم، تو یہ صرف گرامر کا ہی مسئلہ ہے، اصل صیغہ تو ہے ازترا سے تم، لیکن بعض نحویوں نے اس کو را کے کسرہ کی پیروی کرتے ہوئے طا کو بھی کسرہ دے دیا تاکہ زبان کی ایک ہی کیفیت برقرار رہے، کیونکہ ضمہ کے بعد فوری کسرہ پڑھنا ذرا مشکل تھا، تم ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد فوراً نیچے جھکانا پڑتا ہے، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے تم، تاکہ ایک ہی انداز میں دونوں الفاظ جو ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب یہ لا یذلون اور لا یذلون، لا یذلون یہ باب فعال سے، اضل یذل سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور بے شک بہت سارے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اضل یذل کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، اور ضل یضل کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ تو اگر اس کو لا یذلون پڑھیں گے تو بے شک بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اگر لا یذلون ہوگا تو پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے میتن ہے اور میتن ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے، دونوں اس کے اندر لغات ہیں، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ پھر آگے ہے لفظ رسالتہ اور رسالاتی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، یعنی جب قریش مکہ نے اور سرداروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو بناتا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے۔ تو رسالہ جو ہے یہ صیغہ مفرد ہے اور جنس کا معنی دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہر پیغام کو شامل ہے، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت
यानी मनसब रिसालत किसको दे। और अगर जमा हो तो फिर यह है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपने पैगामात या अपनी रिसालतें किसको दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई एक रिसालत तो नहीं नाजिल की, इससे पहले भी अंबिया कराम को रिसालतें अता की थी। फिर आगे कलमा है ज़य्यिकन और ज़य्यिकन, तो ये भी मय्यतन और मय्यतन की तरह इसमें भी दोनों लुगात हैं। अरबों के यहाँ दोनों ही लुगात पाई जाती हैं। यजल सदरा ज़य्य का माना होता है तंग, अल्लाह उसके सीने को तंग कर देता है। उसके बाद हाराजन है और हारिजन है। तो हारिजन जो है, हारिजा या हराजु हाराजन से इसम फाइल का सीगा है, सिफ्त मुशब्बा का इसम फाइल का सीगा है, यानी घुटन वाला, घुटन महसूस करने वाला। और हाराजन जो है वो मसदर है, घुटा हुआ। हारिजन का घुटन महसूस करने वाला और हाराजन मसदर घुटा हुआ, यानी जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहते हैं उसके सीने को घुटन महसूस करने वाला या घुटा हुआ बना देते हैं। कान्नमा यस्साअदु फिस्समा, गोया कि वो आसमान की तरफ उठ रहा है। तो ये जो यस्साअदु है, साइदा यस्साअदु, ये सुलासी मुजर्रद से सामिया यस्माउ से सादा जो है सीगा है, इसके अंदर कोई मजीद चीज शामिल नहीं हुई है। और जो यस्साअदु है, यस्साअदु, ये बाब तफाउल से है और ये असल में था यतसाअदु, यतसाअदु, यतसर्रफु के वजन पर। तो ता को स्वाद किया और स्वाद का स्वाद में इदगाम कर दिया, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह के कलिमात में बाब तफाउल में बनु तमीम, बनु तैब, बनु असद, बकर बिन वाइल, तगलिब और अब्दुल कैस वो इदगाम कर देते हैं, तो वो यस्साअदु बन जाएगा। और जो यस्साअदु जो है खड़ा जबर के साथ, ये बाब तफाउल है। तो ये था असल में तसाअदा यतसाअदु। यहाँ भी ता का स्वाद में इदगाम हुआ है, लेकिन खड़ा जबर चूंकि बाप बदल गया है इसलिए यस्साअदु पढ़ा जाएगा। तर्जमा सबका एक ही है, सिर्फ यह है कि बाब तफ़ईल में मुबालगे का माना है और बाब मुफाला के अंदर थोड़ा सा मुशक्कत का माना भी पाया जाता है। उसके बाद लफ्ज़ सिरात है, वो पहले भी कई दफ़ा गुजर चुका है। फिर आगे यहशुरुहुम है, व यौम यहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन वो अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा, गैब का सीगा या फिर मुखातब का। और अल्लाह उनसे कहेगा या माशरल जिन्नी, है जिन्नों की जमात। या फिर अल्लाह फरमाएंगे व यौम नहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे। और फिर उनसे अल्लाह कहेंगे ए जिन्नों की जमात। तो ये मुतकल्लिम और गायब के सीगे हैं, सिर्फ गुफ्तगू का अंदाज बदलता है, माने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो कलमा है वो है वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू। मेरा ख्याल आज इतना ही काफ़ी है, तो आज हम यहीं पर इक्तिफा करते हैं। अगर इसी लेसन और सबक से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी उस्ताद मोहतरम, ये जो कलीमा था उस तुरीर तुम, इसमें आपने क्या बताया था कि ये कलीमा असल में क्या है? ये असल में उज तुरिर तुम ही है, मुझे उल्का सीखा है ना, उज तुर्रा से। एक होता है इज तर्रा, एक है उज तुर्रा। तो उज तुर्रा असल में है उज तुरीरा, अगर इसका इदगाम खत्म करें तो ये बन जाता है उज तुरीरा। बाबे फाल में जैसे चले जाए ना, उफ तो इला, उज तुरीरा। तो जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा माजी का बन जाएगा उज तुरेर तुम, उज तुरीरा, उज तुरीरा, ऐसे करके ना उज तुरेर तुम, उफ तो इल तुम। तो जी तवा के ऊपर जम्मा है, रा के नीचे कसरा है। तो उज तुरी रा में उज तुरी तुम, जम्मा के बाद कसरा फौरी पढ़ना मुश्किल महसूस होता है। तो अहले अरब ने उस रा के कसरा की मुनासिबत से तवा के नीचे भी कसरा दे दिया, उज तुरीर तुम हो गया। तो आप जरा पढ़ के देखें ना, उज तुरीर तुम और उज तुरीर तुम,
دونوں میں پڑھنے میں کافی فرق ہے. اس تریر تم ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے اور اس تریر تم تھوڑا سا آسان بھی ہے اور جلدی سے بھی ادا ہو رہا ہے. تو را کے کسرے کی مناسبت سے طوا کے نیچے بھی کسرہ دینی ہے. جی بس. اب یہ ہے کہ ہم آگے آگے جیسے جیسے جا رہے ہیں بہت سارے کلمات جو ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تکرار نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہم 10-15 پارے بھی پڑھ لیں گے تو کم از کم آپ کو ایک منہج کا اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ویسے بھی ہماری کلاس میں جتنے لوگ تھے اس کا 1/3 بھی نہیں رہ گیا ہے. 30 کے لگ بھگ لوگوں نے شمولیت اختیار کی تھی. ابھی 9 ہیں, میرے سمیت 10 ہے. تو ہم کو یہ اگر 15 پارے تک مکمل کر کے میرا خیال اس کو مکمل ہی سمجھے تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ استاد محترم ہم تو اس کو پورا قرآن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. باقی آگے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. جی یہ استاد آپ کی رائے محترم ہے. اور کسی کی کیا رائے ہے؟ باقی لوگ بھی اپنی رائے دیں. جی استاد محترم مکمل قرآن کا مکمل کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ یہ جو 9 لوگ موجود ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی اگلے مہینے میں جا کر کچھ 6 رہ جائے. استاد محترم آپ پوچھ لیجئے سب سے جو بھی ابھی پریزنٹ ہیں تو پھر سب اپنی رائے دے دیں. ہاں جی, مزید اگر 2 آراء آئی ہیں اور دونوں کی ایک ہی ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, اگر کوئی تیسری رائے بھی ہے تو وہ بھی بتا دیں. یہ ایک ادھر ریٹرن میں آ گئی ہے کہ مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 3 لوگوں کی رائے یہ ہے. باقی لوگ اگر خاموش ہیں تو ان کی رائے بھی یہی سمجھی جائے گی. چلیں انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. صرف ہم پھر یہ کریں گے کہ جو بار بار کلمات آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے, کیونکہ وہ ساری ایک جیسی توجیحات ہیں, تحصیل حاصل ہے, بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی چلیں ٹھیک. ماشاءاللہ یہی تر یہی آراء آ رہی ہیں کہ مکمل کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.